بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور معزز دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسا روحانی راز اور ایمان افروز حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں جسے جان کر شاید آپ کی نیندیں اڑ جائیں، آپ کا دل اللہ کے خوف اور محبت سے کانپ اٹھے اور آپ کی روح لرز جائے، کیونکہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ سنا اور ان حقائق کو نہ جانا تو عین ممکن ہے کہ جمعے کی وہ عظیم رحمتیں جو خاص آپ کی جھولی میں برسنے والی تھی وہ کسی اور خوش نصیب کے حصے میں چلی جائیں۔ جمعہ کا مبارک دن وہ نورانی دروازہ ہے جو رب کائنات کی نعمتوں اور بخشش کے سمندر سے لبریز ہوتا ہے، لیکن صد افسوس کہ ہم میں سے کچھ لوگ اس دن کو بھی عام اور معمولی سمجھ کر غفلت میں گزار دیتے ہیں اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں، ہمارے رزق میں تنگی کیوں ہے اور ہمارے پریشان حال دلوں کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے آج بھی جمعے کے دن کی ان 3 بڑی روحانی خیرات اور صدقات میں حصہ نہ لیا تو خود کو تیار رکھیے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپ کی دعائیں عرش تک پہنچنے سے پہلے لوٹ جائیں، آپ کی محنت کی کمائی برکت سے خالی ہو کر ہوا میں اڑ جائے اور آپ کا نصیب محرومیوں کے جال میں پھنس کر دوسروں کے قدموں میں بچھ جائے۔ ہاں بھائیو، یہ وہی دن ہے جو بگڑی ہوئی قسمت کو پلک جھپکتے میں بدل سکتا ہے، اور یہی وہ دن بھی ہے جو غفلت برتنے والوں کے لیے کامیابی کے راستے بند کر سکتا ہے۔ دراصل سب کچھ آپ کے ایک مخلصانہ فیصلے اور عمل پر موقوف ہے، اور اب فیصلہ مکمل طور پر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اگر آپ صدقہ کریں گے تو گھر میں دولت اور سکون کی بارش ہوگی، لیکن اگر غفلت کا راستہ اپنائیں گے تو ہاتھ صرف حسرتیں اور پچھتاوے ہی آئیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ وہ 3 مخصوص چیزیں کون سی ہیں جن کا خاص طور پر جمعے کے مبارک دن صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جنہیں اگر آپ نے آج خلوص نیت سے بانٹ دیا تو آنے والی زندگی آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ تو دل تھام کر سننے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا وہ اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے جو آپ کو ہر قسم کی معاشی اور ذہنی محرومی سے نجات دلا دے گی۔ مگر میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہاں میں آپ کو جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ایسی سچی حقیقتیں یاد دلانا چاہتا ہوں جنہیں جان کر آپ شاید شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لیں اور آپ کا دل تڑپ کر پکارے کہ کاش میں نے یہ سب پہلے کیوں نہ جانا۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم المرتبت دن ہے جس پر جب پہلی بار سورج طلوع ہوا تو کائنات کے رب نے جنت کے دروازے کھول دیے تھے۔ یہ وہ دن ہے کہ اگر کوئی گنہگار بندہ سچی توبہ کر لے تو وہ گناہوں کے بوجھ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی مبارک دن میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن انہیں جنت کی نعمتوں میں داخل کیا گیا، اسی دن زمین پر ان کی آمد ہوئی اور اسی دن ان کی توبہ عرش پر قبول کی گئی، حتیٰ کہ ان کی روح قبض ہونے کا وقت اور قیامت کے برپا ہونے کا عظیم واقعہ بھی اسی جمعہ کے دن سے جڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ سید الایام، یعنی جمعہ
تمام دنوں کا سردار اور بادشاہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر امت محمدیہ کے اعزاز کے لیے منتخب فرمایا۔ اس دن کی شان تو دیکھیے کہ کائنات کے اتنے فرشتے دوسرے دنوں میں زمین پر نہیں اترتے جتنے اس دن اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر ہر آنے والے خوش نصیب کا نام درج کرتے ہیں کہ کون کتنی جلدی آیا اور کس پاکیزہ نیت سے حاضر ہوا، اور جیسے ہی امام ممبر پر خطبے کے لیے تشریف لاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے ادب سے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور تو کریں کہ یہ کیسا پرجلال دن ہے کہ فرشتے بھی خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں۔ جمعہ کا دن محض دنیاوی کاموں سے وقفہ نہیں، بلکہ یہ بخشش کی عظیم منڈی، جنت کا کھلا دروازہ اور رحمتوں کی موسلا دھار بارش کا وقت ہے۔ اگر آپ اس دن کو بھی دنیاوی لایانی کاموں میں ضائع کر دیں گے تو پھر کسی دوسرے دن سے بھلائی کی کیا توقع رکھیں گے؟ یہ وہ دن ہے جو تقدیروں کے رخ موڑنے، بند رزق کے بہاؤ کو کھولنے، زنگ آلود دلوں کی صفائی کرنے اور گناہوں کی معافی کا کھلا اعلان کرتا ہے۔ اور جو مسلمان اس دن کی قدر نہیں کرتا وہ گویا اپنی خوش بختی کو اپنے ہی ہاتھوں سے دفن کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جمعہ کی فضیلت کے بعد اب میں صدقہ کی اس طاقت کے بارے میں بتاتا ہوں جسے سن کر انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ صدقہ کوئی عام عطیہ نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کائنات کو راضی کرنے کا وہ پاورفل ذریعہ ہے جو نہ صرف نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ آنے والی ناگہانی بلاؤں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ یہ تالے لگی قسمتوں کو کھولتا ہے اور مایوسی کے اندھیروں میں امید کی شمع روشن کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ دینے والا صرف کسی غریب کی مالی مدد نہیں کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ براہ راست اپنے رب سے سودا کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے یا کسی یتیم کی دل جوئی کرتا ہے تو وہ بظاہر وہ زمین پر کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن آسمانوں پر اس کے لیے خزانے لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے کہ صدقہ دیا کرو، کیونکہ اس سے جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہے، دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور معاشی تنگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں کی تیز ہوا درخت سے خشک پتوں کو گرا دیتی ہے۔ سخی انسان کبھی محروم نہیں رہتا، اللہ اسے اس کی اوقات سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ یاد رکھیے، صدقہ صرف پیسوں کا نام نہیں بلکہ آپ کا کسی سے مسکرا کر ملنا، کسی کو نیک مشورہ دینا، راستے سے کانٹے ہٹانا یا کسی کو ایک گھونٹ پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ لیکن جمعہ کے دن دیا گیا صدقہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بے حد پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیوں کا دن ہے۔ جو شخص اس دن اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے اور اپنی قبر کے اندھیروں کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ضرور نکالیں، کیا پتہ وہی ایک روٹی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اب میں آپ کو ان 3 مخصوص چیزوں کی تفصیل بتاتا ہوں جن کا جمعہ کے دن صدقہ کرنا آپ کی زندگی میں معجزاتی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اور ان میں سب سے پہلی اور افضل چیز پانی کا صدقہ ہے۔ پانی وہ عظیم نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ ہم اکثر نل سے بہتے پانی کی
قدر نہیں کرتے، لیکن یہی پانی جب کسی تڑپتے ہوئے پیاسے کے حلق تک پہنچتا ہے تو اس کے دل سے نکلنے والی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پرندوں کی پیاس بجھانے پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے زندگی بخشی، تو جو شخص اللہ کی مخلوق کو پانی پلاتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو سیراب کر دیتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے باہر پانی کا انتظام کرتا ہے جہاں سے گزرنے والے مزدور اور مسافر پیاس بجھاتے ہیں، تو وہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن رب کے حضور اس کے بدلے میں کتنا بڑا اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی پیاسا آپ کے دروازے سے نا امید ہو کر لوٹ جائے تو ڈریں کہ کہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور آپ کی شکایت نہ کر دے۔ صحرا میں کسی کو پانی پلانا گویا اسے نئی زندگی دینا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کی پیاس کے دن اسے ٹھنڈے چشموں سے سیراب کرے گا۔ اب ذرا اس سچی کہانی پر غور کریں کہ ایک بستی میں ایک خاموش تباہ شخص رہتا تھا، جس کا معمول تھا کہ ہر جمعہ کو اپنے گھر کے باہر پانی کا مٹکا بھر کر رکھتا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ کیا ایک مٹکے سے جنت مل جائے گی، لیکن جب وہ فوت ہوا تو اس کے چہرے کا نور اور جنازے کی خوشبو گواہ تھی کہ رب اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس پانی پلانے کی نیت پر میری بخشش فرما دی اور اسے ٹھنڈے چشموں کا وارث بنا دیا، جبکہ مذاق اڑانے والے حسرت میں رہ گئے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ایک ایک بوند بخشش میں ڈھل سکتی ہے، بس آپ کی نیت مخلص ہونی چاہیے۔ دوسری اہم چیز جس کا صدقہ جمعہ کے دن تنگیوں کو دور بھگاتا ہے وہ ہے چینی کا صدقہ۔ جی ہاں، وہی چینی جو آپ کے کچن کی زیب و زینت ہے۔ جب آپ اس کا صدقہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے اندر سے بخل اور کینہ کو ختم کر کے آپ کی زندگی میں مٹھاس گھول دیتی ہے۔ اس کے صدقے سے گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور تنگ دستی بھاگ جاتی ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دو گے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور حدیث کے مطابق صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک مٹھی چینی کا صدقہ آپ کی قسمت کی کرواہٹ کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے لیے زندگی میں مٹھاس بانٹتے ہیں تو اللہ آپ کے گھر کو سکون اور محبت کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ ایک شخص کے گھر میں سب کچھ تھا، پرسکون تھا۔ جب اس نے بزرگ کے کہنے پر چینی کا صدقہ دینا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بگڑے ہوئے گھریلو حالات میں ایسی مٹھاس بھری کہ وہ خود حیران اور ششدر رہ گیا۔ تیسری اور سب سے طاقتور چیز کھجور کا صدقہ ہے۔ کھجور وہ بابرکت پھل ہے جو انبیاء کرام کی غذا رہا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جنت سے کھجوریں اتاری گئی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افطار کے لیے بہترین قرار دیا۔ کھجور کا صدقہ دینے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ جو شخص جمعہ کے دن ایک کھجور بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں وہ برکت ڈالتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک عورت نے محض ایک کھجور ایک یتیم بچے کو دی تھی، جس کے بدلے
اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں اس کے لیے سونے کا محل تیار کر دیا۔ ایک غریب عورت کی مثال دیکھیے جو ہر جمعہ تنگی کے باوجود 2 کھجوریں خریدتی، ایک خود کھاتی اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس چھوٹی سی قربانی کی بدولت اس کے گھر کے لیے ایسے غیبی راستے کھول دیے کہ پورا محلہ دیکھتا رہ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، کھجور کی قیمت تو چند روپے ہے، لیکن اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بے حساب ہے۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ سب باتیں سننے کے بعد کیا ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نہیں جھکنا چاہیے؟ ہم نے جمعہ کو محض ایک چھٹی کا دن بنا لیا ہے۔ ہم بازاروں، شاپنگ مالز اور سوشل میڈیا میں کھو گئے ہیں، جبکہ مسجدوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار آتی ہے تو ہم موبائل کی ریلز میں مگن ہوتے ہیں۔ یہ کتنے لمحے فکریہ کی بات ہے کہ ہم اس مبارک دن کو بھی عام دن کی طرح ضائع کر رہے ہیں۔ جمعہ تو وہ دن ہے جو پورے ہفتے کی برکتوں کا ضامن ہے۔ اگر یہی دن غفلت میں گزر گیا تو باقی ایام میں خیر کیسے آئے گی؟ آئیے آج عہد کریں کہ ہم جمعہ کی صبح غسل کریں گے، پاکیزہ لباس پہنیں گے اور درود پاک کی کثرت کریں گے، سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنائیں گے اور اپنی توفیق کے مطابق ان 3 چیزوں کا صدقہ ضرور دیں گے۔ یاد رکھیے، جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو وہ دن قسمت سے خیر کو مٹا دیتا ہے۔ اپنی عاقبت کو دنیا کی رنگینیوں میں برباد نہ کریں۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے غفلت کی نیند سوتے رہنا ہے یا پھر ہدایت کی روشنی کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ہر جمعہ بخشش اور برکت کا ذریعہ بنائیں۔ آپ کی ہر جائز دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں، تنگی رزق دور ہو اور آپ کے گھروں میں سکون کی فضا قائم ہو۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہدایت کا یہ سفر جاری رہے۔ شکریہ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔